الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کبھی جاہلوں سے پالا پڑے، جاہلوں سے واسطہ پڑے تو کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت ہی واجب احترام، لائق عزت و اکرام میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ نے ایمان کامیابی کا ضامن ہے اس عنوان پر تقریر سماعت فرمائی تھی۔ کہ حقیقی کامیابی ایمان کی دولت جس دل میں ہے اس دل کو حاصل ہو گئی۔ پھر یہ ایمان جس دل کے اندر آ گیا، جس جسم کے اندر وہ دل موجود ہے اور وہ چلتا پھرتا انسان جسے آپ مومن کہتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں اس مومن پر آئی جاتی ہیں۔ چند ایک ایسے اوصاف ہیں، چند ایک ایسی صفتیں اس مومن کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو اسے باقی معاشرے کے اندر موجود تمام تر لوگوں سے ماورا اور جدا بتاتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے ایک مقدمہ پیش کیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتلائیے کہ وہ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور وہ جو علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ قطعی نہیں ہو سکتے۔ پڑھے لکھے کا لائف سٹائل کچھ اور ہے، ان پڑھ اور جاہل کا لائف سٹائل کچھ اور ہے۔ ایک پڑھے لکھے انسان کی سوسائٹی اور اس کے دوستوں کی کمیونٹی وہ بالکل مختلف ہے، اور ایک illiterate پرسن کی دوستی یاری بالکل مختلف ہے۔ اللہ کے گھر سے دل لگانے والا، اللہ کے گھر میں آنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے والا، اس کا لائف سٹائل کچھ اور ہے۔ اس کے برعکس شیطان کی باتیں سننے والا، گالم گلوچ بکنے والا، اپنی زبان پر طرح طرح کی باتیں لانے والا، اس کا لائف سٹائل کچھ اور ہے۔ تو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس بات نے یہ معاملہ حل کر دیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے اندر ایسی صفات موجود ہوتی ہیں جو ایک غیر مومن اور غیر ایمان والے کے دل میں موجود نہیں ہوتی، اور وہ صفات ہیں اخلاقیات کی صفات۔ حضور نبی کریم سرور کائنات علیہ السلام امام الانبیاء ہے۔ آپ علیہ السلام کے سر پر اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام جیسے نبی نہ آپ سے پہلے کوئی آئے نہ بعد میں کوئی آئیں گے۔ آپ وہ پاک پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے سلسلہ نبوت منقطع کر دیا، کاٹ دیا۔ آپ حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی سیرت اور زندگی کا نچوڑ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر کھڑے ہو اللہ کے دین کو پیش نہیں کیا، اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدت کا نعرہ نہیں لگایا، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ان سے پوچھا هل وجدتمونی صادقا و امینا، کیا تم نے مجھے صادق اور امین پایا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی، نوجوانی اس مکہ مکرمہ کی دھرتی پر
قریش مکہ کے سامنے گزری ہے، سرداران مکہ کے سامنے گزری ہے، مشرکین مکہ کے سامنے گزری ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ سب نے یکلخت ہو کر یہ جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سچا اور امانتدار پایا۔ اور پھر کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کہتے ہیں ہم آپ کی بات پر ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور آپ کو اور مجھے یہ درس دیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سنوارو، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو، اپنے اندر وہ کردار اور اخلاق پیدا کرو کہ جس کردار اور اخلاق کی بنیاد پر تم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کر سکو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ فخر، اکڑ، انا، نفرت، بغض، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف ہو۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے سورہ فرقان میں آیت نمبر 64 کے اندر ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے بدلے تو وہ ہیں جو اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ اللہ کی زمین پر اکڑ کر وہ لوگ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے، جاہل سے پالا پڑ جائے تو اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ جا یار اللہ تیرا بھلا کرے، جا یار اللہ تیرا ہدایت دے، جا یار اللہ تیرے نال رحم والا معاملہ فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک تو اللہ کی زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے کہ تو وڈا چودھری کوئی نہیں، لیکن مالک کی طرف سے حکم ہو تو اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ایسے بھی آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اللہ نے جب ان کی چھوڑی ہوئی رسی کو، ڈھیل دی ہوئی رسی کو ذرا سا کھینچا، تنکا مارا، اللہ کی قسم قرآن گواہ ہے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو گئے کہ خدا ہم نہیں، خدا تو ہی ہے، ایک دفعہ معاف کر دیا، ایک دفعہ معاف کر دیا۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، پنگے نہیں لیتے، طرح طرح کی شرارتیں نہیں کرتے۔ بیماری ہوتی ہے نا ہمارے ہم معاشرے میں، چند ایک افراد محلوں میں ایسے ہوتے ہیں جن کو بلا وجہ شرارتیں کرنے کی، بلا وجہ دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اٹکانے کی کیا ہوتی ہے، شاید ان کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن اللہ اس بات سے ناراض ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا سَلَامًا، وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوگا۔ عاجزی اور انکساری بھی ایسی کہ حضور سرور کائنات علیہ السلام بھی کل قیامت کے روز ہماری انکساری اور عاجزی پر
جو اخلاقی اعتبار سے ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے وہ جھوٹ کا عام ہونا ہے، وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیں وعدوں کی پاسداری اور صداقت کو اپنانے کا درس دیا، اور وہ کس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 34 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے قریب پھٹکنا بھی نہیں۔ ہاں اگر اس کی کفالت کر رہے ہو تو یہ سمجھو کہ تمہاری ڈبل ذمہ داری ہے، ایک تو اس کی کفالت اور دوسرا اس کے مال کی حفاظت۔ کب تک؟ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، اور پھر یہ نہیں کہ وہ جوانی کو پہنچ گیا تم طاقت میں ہو تو اس کا مال ہڑپ کر جاؤ، نہیں نہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، یاد رکھو اللہ کی طرف سے اب اس وعدے کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے، ایمانداری کے ساتھ اس کا مال اس کے حوالے کرو، اور کیا کرو؟ ان العہد کان مسئولا، یہ بات یاد رکھو کہ ان وعدوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ اب ان ساری باتوں کے بعد آپ نے اور میں نے اپنا محاسبہ بھی کرنا کہ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی ہستی وہ پاک ہستی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جملہ ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او لوگوں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کو اعلیٰ درجے پر فائز کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ میں وہ پاک پیغمبر ہوں جس کی آمد کے بعد اللہ نے اخلاق کو بھی اتم درجے تک پہنچا دیا، اخلاقیات کے اندر بھی کمی نہیں آنے دی۔ اب تو نے قرآن پڑھ کر اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان پڑھ کر ان کی سیرت پر عمل کر کے اخلاقیات کو تھامنا ہے، اخلاقیات کا دامن پکڑنا ہے، اخلاقیات کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ پہلی بات کیا ہے کہ اپنے اندر آجزی اور انکساری پیدا کرنا۔ دوسرے نمبر پہ اگر کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو کیا کہنا، بابا اللہ تیرا بھلا کرے، تم جاؤ، تم تگڑا تے میں مارا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور دوسری بات کہ آپ کے اندر صداقت اور امانت داری، اس کو اپنانے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد وصف پیدا ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمائی وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس سونے مالک کا جتنا شکر ادا کرو گے وہ سونا مالک تمہیں اتنا ہی عطا کرے گا۔ اب یہاں پر ہم نے کتنا مانگنا ہے اللہ سے، جتنا مانگنا ہے اتنا اس مالک کا شکر ادا کرنا۔ یہاں ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ اخلاقی اعتبار سے ہم بالکل زیرو ہو۔ ساڈے یہاں پنجابی جی کہاوت ہے شکل مومنا تے کرتوت، بولو نا سارے بزرگ بیٹھے ہو سمجھتے ہو، اچھی بولو نا،
کی ہے جی حافظ صاحب؟ شکل مومنہ کے کرتوت ایسا افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس وقت مجموعی اعتبار سے اس ضرب المثل کا استعارہ بنتے جا رہے ہیں. اسے سے ملنا ملانا وہ چیزیں ختم ہی ہو گئی ہمارے معاشرے سے. آپ یقین جانیے کسی وقت میں اللہ رب العزت کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں 20ویں صدی کی پیداوار ہوں. 1994 میری تحریک پیدائش کا سال ہے. اب یہ جو 2000 کے بعد والی نسل ہے نا، 2001 2 3 4 5 اور آج کے دن تک، انہوں نے اس نسل نے نہ محبت دیکھی، نہ سکون دیکھا، نہ پیار دیکھا، نہ امن دیکھا، نہ آشتی دیکھی، نہ لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا گلنا دیکھا، نہ وہ محبتیں دیکھی، نہ وہ اخلاقیات دیکھے. کیا دیکھا؟ بم دھماکے دیکھے، بے سکونی دیکھی، ملکی حالات خراب دیکھے، مذہبی منافرت اور انتشار دیکھا، بھائی کو بھائی کا گلا کاٹتے دیکھا، ٹی وی پر طرح طرح کی خبریں دیکھی. ایک عجیب افراتفری کا نظام ہے، ایک عجیب افراتفری. خیر میں اپنی بات کو ہی پہ اختصار کی طرف لاتے ہوئے چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ محفوظ ہو سکے. وقت کیا ہوا ہے جو قریب 27 25 کہ اخلاقی اعتبار سے ہم جس طرف جا رہے ہیں، اخلاقی اعتبار سے ہم اس وقت جن حوادثات کا شکار ہیں وہ انفرادی نہیں ہے، وہ اجتماعی ہے. یہ خرابی انفرادی طور پر پیدا ہوتی اجتماع کی شکل اختیار کر رہی ہے. اب سیب کی پیٹی آپ نے کھولی، دیکھا ایک سیب خراب تھا، آپ نے وہ رکھ کے اس کو ڈھانپ دیا. اگلے دن پھر دیکھا دوسرا سیب اس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا، پھر بند کر دیا. اور میرے بھائی اگر یہ 2 سیب آپ نے جو خراب ہو چکے ہیں ٹوکری کے اندر نہ نکالے تو یہ باقی سب کا بھی بیڑا غرق ہے. ہمارے معاشرے کے اندر خراب لوگوں کو جگہ دی آپ نے، جگہ دی میں نے. کیوں اس کا گریبان پکڑ کر اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں میں نہیں دیا؟ میں دیکھتا ہوں کہ میرے محلے کے اندر منشیات عام ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے محلے کے اندر بدماشی عام ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میری گلی کے اندر بدگماش لوگ رہتے ہیں، لیکن میں خاموش ہوں. جب خاموش ہوں تو اس خاموشی کا انجام ہماری نسلوں کو بھگتنا ہے. اور ہماری نسلیں بھگت رہی. پروٹیکشن دینے والے ضلعی ناظم صاحب، ایسے لوگوں کو پروٹیکشن دینے والے محلے کے کونسلر صاحب، اب کس کس کو پروٹیکشن دو گے؟ اب تو پورے کا پورا محلہ ہی اخلاقیات سے دور ہو چکا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا مجھے یاد ہے، بڑی اچھی طرح یاد ہے. حافظ صاحب محلے کے اندر کسی بزرگ کو دیکھ لیتے تھے نا، نہ وہ عزیز ہے، نہ وہ رشتہ دار ہے، نہ وہ دادا ہے، نہ نانا ہے، نہ پھپھا ہے، کچھ نہیں لگتا. صرف اتنا معلوم ہے کہ میرے والد صاحب اور یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں.
صرف اتنا بتا، تو ان سے بھی کوئی بات اگر کرنی ہے تو چھپ کر کرنی ہے تاکہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ یار مال پڑے اور آپ اب آج کل کے بچوں کو دیکھیے نا کہ وہ لوگ جو آپ کے عزیز ہیں اقارب ہیں ان سے تو آپ ڈرتے، لیکن محلے کے بزرگوں کا بھی احترام نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کافی پرانی بات ہے، میں اپنی والدہ کے ساتھ لوکل سفر پہ تھا، گاڑی 10 کا اڈا پر 2016 یا 17 کی بات ہے، شاید 15۔ وہاں کنڈکٹرز اور ڈرائیورز کی جو زبان ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، اللہ کی بنا آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے۔ الحمدللہ بالغ تھا، باشعور تھا، سمجھدار تھا، نیچے اترا، فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر نیچے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ فیملیز سفر کرتے ہیں، فیملیز یہاں پر، اور آپ لوگوں نے ان کا خیال نہیں کیا، گال گلوچ ماں بہن بیٹی کی گالیاں دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں۔ اتنے میں جب میں نے تھوڑا سا ان کے ساتھ سیدھا ہوا تو 2-4 لوگ اور جمع ہو گئے، اب میں ان میں بچہ سا معلوم ہونے لگا، وہ بڑے تھے سارے۔ آپ اندازہ لگائیے اجتماعی اخلاقی کی پستی کا کہ پورے کا پورا اڈا ایک طرف ہے اور چند ایک نوبل اور اچھے قسم کے نوجوان ایک طرف ہیں۔ اخلاقی پستی کا شکار، یہ جو جڑا والا کے اندر ہم نے کیا، انہوں نے جو کیا سو کیا، قرآن مجید کی بے حرمتی، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی توہین، پاکستان کے اندر اس کا قانون موجود ہے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے اس قانون سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ انبیاء کی توہین کرنے والے کو کے لیے سزائے موت کا قانون ہے، لیکن وہ سزائے موت آپ نے یا میں نے نہیں دینی، وہ حکومت نے دینی۔ آپ اور میں کیوں یہ بات سمجھنے سے عاجز ہیں کہ ہمارے اختیار کے اندر پرامن احتجاج تو ہو سکتا ہے، ہڑتال ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی ایسا عمل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر دے، اس کی اجازت نہ شریعت دیتی ہے نہ آپ کا قانون دیتا ہے۔ بڑا اچھا کیا ہم نے، ویسے انہوں نے تو کیا سو کیا، اللہ ان کو غارت کرے جنہوں نے انبیاء کی توہین کی، اللہ ان کا ستیہ، اللہ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرمائے جنہوں نے قرآن مجید اور انبیاء کی توہین کی۔ یہ معاملہ برداشت سے باہر ہے، یہ معاملہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، لیکن اس کے بدلے جو ہم نے کیا وہ بھی بہت اچھا ہے۔ ہم نے اقلیتی عبادت گاہوں کی مقدسات کو اسی طرح پامال کیا جس طرح انہوں نے ہماری مقدسات کو پامال کیا۔ بڑا اچھا کیا ویسے، اگر ایسا نہ کرتے تو شاید عالمی سطح پر اسلام کا، مسلمانوں کا بڑا اچھا چہرہ چلا جاتا، بڑی اچھی روح چلی جاتی، لیکن ہم نے اپنے مقدسات کی توہین کی پاداش میں ان کے مقدسات کی توہین کر کے ان کو پائمال کر کے بڑا اچھا قدم کیا۔
بڑا اچھا کیا۔ ایمان والوں کیا ہو گیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سچا حکمران، وہ عادل حکمران کہ کائنات کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر جب بھی بات عدل کی ہوتی ہے، جب بھی بات نہیں ریگتی کہ ہم باہر کہیں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے کہ 36 بندے اس کھانا کھانے کے دوران مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، بھکاری بنا دیا اس قوم کو۔ اشاروں کے اوپر تمہارے ہاں قانون موجود ہے لیکن انفورسمنٹ نہیں ہے، اس کے باوجود اشاروں کے اوپر آپ گاڑی کھڑی کریں، موٹر سائیکل کھڑی کریں، آپ کا جینا حرام نہ کر دیں تو آپ کا آ کر میرا گریبان پکڑ لیجیے گا۔ اس لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ٹھیکیداروں، ہمیں کہتے ہو کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، مان لیا ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں تو ہم اسلام کے چوکیدار بھی ہیں۔ تم ذرا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قوانین کے چوکیدار تو بنو۔ سیدنا عمر فاروق نے دیکھا کہ ایک بوڑھا مانگتا پھر رہا ہے، بلا لیا اسے، کہا کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا عمر اس دھرتی پر انصاف نہیں کرتا کہ تجھے مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ کہا امیر المومنین میں یہودی ہوں۔ کہا پھر کیا ہوا تم یہودی ہو؟ کہا اسلامی حکومت کی طرف سے میرے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے کہ میں نے سالانہ ماہانہ جزیہ دینا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہو گئے، فرمان جاری کیا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے اس امیر المومنین نے فرمان جاری کیا کہ آج کے بعد ہر وہ یہودی، ہر وہ عیسائی، ہر وہ غیر مسلم جب کمانے کی سخت نہ رکھے، اسلامی حکومت کی طرف سے اس کے لیے ٹیکس معاف ہے، اس کے لیے ٹیکس کوئی ضروری نہیں۔ یہ اخلاقیات ہیں اسلام کی۔ اقلیتوں کے لیے یہ اخلاقیات اور کردار ہے، اقلیتوں کے لیے مسلمان کا اور مسلم حکمرانوں کا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی مقدسات کو گرایا، جلایا، مسمار کیا، پائمال کیا۔ اب اس کا دوسرا پہلو ذرا سوچو کہ اگر خدا نہ خواستہ ان جگہوں پر جہاں مسلمان اقلیتوں پہ ہیں، اگر اس بنیاد، اس واقعے کو بنیاد بنا کر مسجدوں کو گرایا جائے، شہید کیا جائے، قرآنی نسخوں کی بے حرمتی کی جائے تو برداشت کرو گے؟ بولو نہیں۔ اس لیے آج کے جمعے کا پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ ہم نے اخلاقیات کا دامن تھامنا ہے، اخلاقیات کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، اپنے معاشرے کو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو امن اور سکون کا گہوارہ بنانا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا، کوئی بھی ایسی سرگرمی اپنی زندگی کے اندر نہیں لانی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرے۔ اور صرف یہ نہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرے، ڈنڈے کے زور سے، ڈنڈے سے بچنا ہے، صرف ڈنڈے سے نہیں بچنا، اللہ کے غضب سے بھی بچنا۔ جہاں ایسی سرگرمی اپنی زندگی میں نہیں لانی جس سے لا اینڈ آرڈر کی صورت پیدا حال ہو، تو ایسی بھی کوئی سرگرمی اپنی زندگی میں نہیں لانی جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو۔ یہی پیغام ہے۔ سب عمل کریں گے انشاءاللہ، اونچی آواز سے سب بول دو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا